السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو فرینڈز، آج ہم فگار اشکم ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے۔ کل کی ایپیسوڈ ریڈ نہیں ہو سکی محرم کی وجہ سے، لیکن آج میں کوشش کروں گی کہ ڈبل ایپیسوڈ ریڈ کر سکوں۔ چلیے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دائم آغا ولد آغا خان، حق مہر 20 لاکھ سکہ راج الوقت، کیا آپ کو علیزے سہیل کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ قبول ہے، وہ مسکرا کر فوراً بول پڑا تھا، جس پر سب مسکرائے تھے۔ آخر اسے اپنی محبت ملی تھی۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا علیزے ہی اس کی شریک حیات ہے، وہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنے سے بھی کتراتا تھا۔ لمبے انتظار کے بعد آخر اسے اس کی منزل نصیب ہوئی تھی۔ آغا صاحب منور صاحب کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ وہاں دوسری طرف آفرین بیگم اور قصہ بیگم خوشی سے گلے ملی تھی۔ کشمالہ بیگم کے چہرے پر بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ انتظار اتنا بھاری لہنگا! وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے سے اٹھی تھی۔ اسے کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آفرین بیگم کے کہنے پر وہ بیچاری سنبھال نہیں پا رہی تھی ہیوی جیولری اور اتنے ایکسپینسو لہنگے کو۔ اچانک سے پورے روم کی لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے پاس دیکھتے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ کون ہے؟ جب اسے اپنی کلائی پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا، وہ کانپتے ہوئے پیچھے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے سختی سے کھینچ کر کسی نے دیوار سے لگایا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مخالف نے اس کی چیخ کو گلے میں دفن ہی کر دیا تھا۔ وہ کسی پنجرے میں بند چڑیا کی طرح پھڑپھڑاتی تھی۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ اس کی کلائی کو سختی سے مروڑ رہا تھا، جس پر وہ بے بسی سے سسکی تھی۔ کون ہے؟ جب اسے اپنی کلائی پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا، وہ کانپتے ہوئے پیچھے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے سختی سے کھینچ کر کسی نے دیوار سے لگایا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی کلائی کو سختی سے مروڑا گیا، جس پر وہ سسکی۔ وائٹ 3 پیس سوٹ میں سیدھی کلائی پر رولیکس گھڑی باندھے، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے شہنشاہ کاظمی کے روبرو صوفے پر اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ براجمان تھا۔ شہنشاہ کاظمی نے ہی میڈیا کو اناؤنسمنٹ کے لیے بلایا تھا۔ منور صاحب اور آغا صاحب اسٹیج پر ان کی اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے مرجان کاظمی سے دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ سرد نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر انہیں جواب دے رہا تھا۔ شہنشاہ کاظمی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیج پر آئے۔ مائک آن کرتے ہوئے وہ رعبدار لہجے میں بولے، آپ سب کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد ایک ضروری اناؤنسمنٹ ہے، جو میں پچھلے کئی مہینوں سے کرنا چاہتا تھا، مگر صحیح وقت کی تلاش میں تھا۔ منور صاحب نے حیرت اور افسوس سے شہنشاہ کاظمی کو دیکھا۔ وہ اس اناؤنسمنٹ سے بالکل بے خبر تھے۔ سبھی کیمرے ان پر نصب تھے۔ کاظمی انڈسٹریز کی برانچز پوری دنیا میں موجود ہیں، اور ایم کے بیسٹ برانڈ کے طور پر دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ آج میں کاظمی انڈسٹریز کی ساری ذمہ داریاں آفیشیلی اپنے شیر میرے جگر کے نام کرتا ہوں۔ وہ شان سے اٹھا تھا اپنی جگہ سے۔ وہ شہنشاہ کاظمی سے پین لے کر پیپرز پر دستخط کر چکا تھا۔ سبھی نے خوشی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقف تھی، جس نے چند سالوں میں پوری دنیا میں اپنے نام کا لوہا منوایا تھا۔ اس وقت وہ دنیا کے بہترین بزنس مینجمنٹ کی فہرست میں ٹاپ پر تھا۔ اینی کوسچن؟ وہ میڈیا سے مخاطب ہوا۔ سب اس کی طرف دلچسپی سے متوجہ ہوئے۔ اس وقت پوری دنیا ہی اسے ٹی وی پر لائیو دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ ایک سیلیبریٹی تھا۔ سر، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ سنگل ہیں یا پھر آپ کی لائف میں کوئی ہے؟ میں سنگل نہیں ہوں، وہ کئی لڑکیوں کے دل توڑ چکا تھا یہ کہہ کر۔ سر، ریسنٹلی ہونے والی وارداتوں اور کڈنیپنگ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک اور صحافی بولا، جس پر وہ سنجیدگی سے شہنشاہ کاظمی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ کیا ایک بزنس مین کو ان سب میں بولنا چاہیے؟ وہ چالاکی سے آئی برو چکاتا ہوا الٹا سوال کر گیا تھا، جس پر شہنشاہ کاظمی نے اسے داد دی تھی دل سے۔
وہ گھبرائی ہوئی لہنگا سنبھالتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا پیر مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی وہ اسے اپنے مضبوط بازو میں تھام گیا تھا۔ خوف سے وہ اس کا کوٹ مٹھی میں دبا گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً اس کے کوٹ کو چھوڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ اس کا کوٹ چھوڑتی ہوئی آنسو صاف کرتی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے پیچھے گیا تھا جب وہ دھاڑ سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ دروازہ کھولیں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ کیوں بار بار ہمیں خود سے نفرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں آپ؟ آخر کیوں؟ وہ دروازے سے پشت لگاتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولی تھی۔ وہ ناسمجھی سے دروازے کو دیکھ گیا تھا۔ بھلا اس نے اب کیا کیا تھا؟ نفرت ہے ہمیں آپ سے، آپ کے قریب آنے سے۔ کیوں ہمیشہ آپ ہمیں تکلیف دیتے ہیں؟ خوف کھاتے ہیں آپ ہم سے؟ You know what you are a beast۔ وہ گھٹنوں میں سر دیتے ہوئے اپنی کلائی پر زخم دے کر کرا گئی، جبکہ وہ اسے الفاظ پر گہری تکلیف سے گزرا تھا۔ ہمیں نفرت ہوتی ہے جب آپ ہمارے قریب آتے ہیں۔ وہ دروازے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ہمیں خود سے بے حد نفرت ہو رہی ہے۔ ہر موڑ پر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہم اپنی جان لینا چاہتے ہیں۔ خود سے نفرت کرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی آج اسے۔ اس کی جان لینے والی بات پر وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنونی ہو کر دروازے کو دھکا مار چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں کریں گی آپ؟ وہ روتی ہوئی ایک بار پھر اپنی کلائی دیکھ گئی تھی جس پر سرخ رنگ کا دھبا واضح تھا۔ یو آر اے بیسٹ، ایک بے حد گھٹیا انسان جو صرف فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ وہ پوری شدت سے دروازے کو دھکا مار کر کھولتے ہوئے اندر آیا تھا۔ وہ سہمی ہوئی اسے غصے سے لال ہوتا دیکھ کر دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کیا کچھ کہہ دیا تم نے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے بے حد نزدیک دیکھ کر وہ خوف سے لرز گئی تھی۔ میری محبت کو جس چیز سے تشبیہ دے رہی ہو تم، ہاں کیا میں گھٹیا ہوں؟ اسے بے حد قریب کرتے ہوئے وہ دھاڑا تھا۔ اس کی ایک بات نے اسے بے حد تکلیف دی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس کی وحشت سے بھرپور آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس میں صاف غصہ جھلک رہا تھا۔ تم جانتی ہو میرے عشق کی شدت کو؟ پوری زندگی تمہاری تڑپ میں گزارنے والے کو کس سے تشبیہ دے رہی ہو؟ شوہروں میں تمہارا یاد رکھنا پورا حق ہے میرا، لیکن اگر میں تمہیں اسپیس دے رہا ہوں، وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو وہ صرف میرا عشق ہے، ورنہ پوری دنیا مرجان کاظمی کو اس کی مرضی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اسے کندھوں سے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہو کر بولا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی اسے۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ اس کے ٹوک لہجے پر سب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نکاح اب شروع ہی ہوا تھا۔ دلہن بنی زنیرہ نے اسے نظروں سے سراہا۔ آخر میرا تھپڑ رائے گا نہیں کیا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ شہنشاہ کاظمی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سامنے آئے تھے۔ وہ ادب اور خوف سے نظریں جھکا گیا تھا۔ چٹا ایک زوردار تھپڑ نے سب کو چونکا دیا۔ آفرین بیگم اور قصہ بیگم نے اضطراب سے اس کی جانب دیکھا جو گال پر ہاتھ رکھتا ہوا ابھی بھی ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میں ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ؟ تم اسی لائق ہو خربشاہ، تم پر یہ بےعزتی سوٹ کرتی ہے۔ زنیرہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ گئی تھی۔ آغا صاحب ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے آئے تھے۔ بابا صحیح سے معاف کر دے، بچہ ہے، غلطی میں بول بیٹھا ہوگا، یہ نکاح ضرور کرے گا، مجھے سمجھانے کا وقت دیں۔ سنو لڑکے، یہ نکاح ابھی سے وقت ہوگا، شروع کرو نکاح، اور اگر تم اس بات سے پلٹے اس گھر میں تم اور تمہاری فیملی قدم نہیں رکھے گی۔ قصہ بیگم نے افسردگی کے ساتھ اپنے بے بس بیٹے کو دیکھا تھا جب کشمالہ بیگم منہ کے ڈیزائن بناتی ہوئی پورا مزہ لے رہی تھی۔ زنیرہ کو اپنا پلان چوپٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہنشاہ کاظمی کے سامنے بولتی۔ یہ صرف خرب کر سکتا تھا اس کی خاطر۔ وہ خود کو برا دکھا گیا تھا مگر اس کا نام نہیں لیا تھا۔ آغا صاحب نے حرب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ سرد سی نظر زنیرہ پر ڈالتے ہوئے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ چکا تھا۔ وہ دکھ درد اور نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، جبکہ زنیرہ اس کے بیٹھنے پر حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ گئی تھی۔
کچھ ہی دیر میں نکاح پڑھوا لیا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ دونوں ایک رشتے میں جڑ گئے تھے جس میں صرف نفرت تھی ایک دوسرے کے لیے۔ آفرین بیگم اور قصہ بیگم تعبیر کو سب مہمانوں سے انٹروڈیوس کروا رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کب سے لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بے حد محبت تھی مگر وہ تعبیر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ صرف اس سے خوف کھاتی تھی، ڈر تھا اسے جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہ گئی تھی۔ مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے تعبیر کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ظاہر ہوئے تھے۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے دوپٹے کو کونا مٹھی میں مروڑتے ہوئے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ گئی تھی۔ اس کی حالت پر ترس کھا کر وہ مہمانوں سے کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے وہ کچھ حد تک کمپوز ہوئی تھی۔ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ گارڈن میں ٹہلنے کے لیے آیا تھا جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے دیکھ گیا تھا۔ سلام دادا سائیں۔ وعلیکم السلام میرے جگر۔ اکیلے گھومنے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ شہنشاہ صاحب مسکراتے ہوئے پوچھ چکے تھے۔ کوئی پریشانی ہے میرا شیر کو؟ وہ نہیں سمجھ رہی دادا سائیں، میں اور برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ شہنشاہ صاحب نے پہلی بار اپنے پوتے کو یوں بے بس دیکھا۔ کس حد تک جنونیت تھی اس کے عشق میں، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس کی خاطر۔ وقت دو اسے شیر، اس کا دل نازک ہے۔ عمر کیا ہے اس کی؟ صرف 17 سال کی ہے، سمجھتے ہوئے وقت لگے گا نا۔ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھوں میں دادا سے، یہاں چوٹ لگتی ہے مجھے، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ شہنشاہ کاظمی بس سنجیدگی سے اسے دیکھ گئے تھے۔ اتنا جنونی وہ کب ہو گیا تھا؟ کیا تھا اتنا پوزیسو وہ کب سے ہوا تھا؟ اتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے، میرے موجودگی سے اسے نفرت ہے۔ وہ خود کہہ چکی ہے میں پچھلے 13 سالوں سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہا ہوں مگر وہ ملی بھی تو ایسے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، میں اجنبی ہوں اس کے لیے۔ اس سازش میں ملوث ہر ایک شخص کو حساب دینا ہوگا اور میں کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تعبیر تھکی ہوئی ابھی کمرے میں آئی تھی، جلدی سے بیڈ پر لیٹی۔ وہ اسے کمرے میں نہ پا کر سکون کا سانس لے گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ پرسکون رہتی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی، سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز تو آئی تھی، وہ دھیرے سے کہتی اٹھ کر دروازے تک آئی۔ جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، پیچھے مڑی تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی، وہ جلدی سے رخ بدل گئی تھی۔ شرم سے اس کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ اسے شرٹ لیس دیکھ کر، جبکہ وہ اسے گھبراتا ہوا دیکھ کر صوفے سے شرٹ اٹھا کر پہن چکا تھا۔ رکو! اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ باہر بھاگ نکلی تھی۔ ہم نہیں رہیں گے اس کمرے میں، ہرگز نہیں رہیں گے، ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شہنشاہ کاظمی کو دیکھ کر رکی تھی۔ بیٹا آپ اس وقت یہاں، سب خیریت ہے؟ وہ شفقت سے تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے جس پر اسے تھوڑا سا سکون اور ہمت ملی۔ وہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، اسے دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کرتی ہوئی کہہ کر وہ اس کا پارا ہائی کر چکی تھی۔ کیوں بیٹا ایسا کیا ہو گیا؟ آپ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے، وہ منمنائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے آفرین، بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آفرین بیگم جو کام مکمل کر کے وہاں سے گزر رہی تھی، شہنشاہ صاحب کی بات پر بغیر کچھ بولے وہ سنجیدگی سے شہنشاہ صاحب کو دیکھ چکا تھا۔ کہا تھا اسے ڈرانا مت، آخر اب کیا کر دیا تم نے؟ شہنشاہ صاحب نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ سر داغ بھرتے بغیر کچھ کہے حال ہی قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر، بھلا اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو وہ اتنا بھاگ رہی تھی اس سے؟ بیٹا لڑائی ہو گئی آپ دونوں کی؟ آفرین بیگم نے اسے بلینکٹ دیتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بات نہیں مگر ایسے نہیں کیا کرتے، ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھو۔ آفرین بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ دائم کا کانفیڈنٹ ہو کر اپنے کمرے میں آنا، جہاں علیزے دلہن بنی بیڈ پر اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ پلو سے چہرہ چھپاتے ہوئے شرمائی تھی۔ اتنا شرماہٹ، وہ حیران ہوا تھا وہ کب سے شرمانے لگی تھی۔ وہ بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا ہی تھا جب وہ گھبرا کر بیڈ سے اتری تھی۔ ریلیکس، اتنا پینک کیوں کر رہی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا اس کی حرکت پر۔ ہمیں شرم آتی ہے۔ اف خدایا، یہ لڑکی! وہ منہ بسورتا ہوا اٹھ کر اس کے پاس گیا تھا، محبت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تھے۔
ہاں ہاں، نجم کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ وہ بوکھلا پیچھے ہٹا تھا۔ وہ گھونگھٹ سے منہ نکالتے ہوئے اسے زبان دکھا کر چڑھاتا ہوا لہنگا اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ کمینے، چھوڑوں گا نہیں تجھے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ بدمزہ ہو کر اسے 100 گالیاں دے چکا تھا۔ واش روم سے نکلتی علیزے منہ پر ہاتھ دے کر ہنسی تھی، جس پر وہ شرمندگی سے لب بھیج گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کمرے میں داخل ہوا تھا جب قالین پر اپنا سامان دیکھ کر وہ شوق ہو کر اسے دیکھ چکا تھا۔ جو دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، اس کی الماری سے سب کچھ نکال کر نیچے پھینک رہی تھی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے سختی سے بولا۔ اپنی حد میں رہو ہربشہ، میرے قریب آنے کی ایک کوشش اور میں تمہارا منہ لال کر دوں گی تھپڑوں سے۔ میری چیزیں اس طرح نیچے پھینک کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ آپ اپنے ڈرامے بند کرو۔ آپ کسے کہہ رہے ہو؟ تم اتنی عزت کرتے ہو تم میری، پھر کیوں نکاح کیا مجھ سے؟ بولو، یہ جانتے ہوئے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مجھے ترس آتا ہے خود پر، تم جیسے شخص سے جسے میں کبھی زندگی میں دیکھنا پسند نہ کرتی نکاح کیسے کر بیٹھی؟ اپنی ماں سے کہہ دینا مجھ سے اچھی سنسکاری بہو بننے کی امیدیں وابستہ نہ رکھے۔ دل ٹوٹنے پر بہت تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جب امیدیں لگا لی جائیں اور وہ پوری نہ ہوں۔ میری ماں کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ بہت پوزیسو تھا وہ اپنی ماں کو لے کر۔ سو کولڈ تھرڈ کلاس، تم اور تمہارے جذبات، نکلو یہاں سے فوراً۔ میری ماں کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اسے بس ترس آ رہا تھا اس لڑکی پر، اس لیے وہ نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ وہ سونے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، بار بار کروٹ بدلتے ہوئے وہ اکتا گیا تھا۔ کل وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی اور اب وہ دیکھنے کے لیے بھی سامنے موجود نہیں تھی۔ بہت ہو گیا تمہارا، بہت وقت دے دیا میں نے تمہیں، اب اور نہیں۔ اگر اتنے وقت میں تم میں کوئی سدھار نہیں آیا تو بعد میں بھی نہیں آئے گا؟ بے وقوف لڑکی، اسے یاد کرتے وہ مسکرایا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھا۔ دھیرے سے بغیر آہٹ کیے وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے وہ گھبراہٹ کے ساتھ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ کچن میں مدھم روشنی تھی جبکہ باقی گھر کی لائٹس آف تھیں۔ ہمیں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ پریشانی سے لب کاٹتی ہوئی وہ خود کو کوس رہی تھی جب اسے اندھیرے میں ایک پرچھائی دکھائی دی۔ وہ چہنے سے گریز کر گئی تھی۔ اشلف کے پیچھے چھپتے ہوئے وہ چور نظروں سے اس پرچھائی کو گھر سے باہر جاتے دیکھ گئی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ پانی کی بوتل کو رکھتے ہوئے کانپتے قدموں کے ساتھ اس پرچھائی سے کچھ فاصلے پر چل دی تھی۔ پرچھائی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ درخت کے سائے سے ہٹ کر سامنے آئی تھی۔ آس پاس نظریں گھمانے پر بھی اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا، مگر وہ ہمارا وہم نہیں تھا، ہم نے دیکھا تھا کسی کو۔ ایک طبی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ کسی نے اسے پیچھے سے سوئمنگ پول میں دھکیلا۔ بچاؤ ہمیں، ہیلپ! وہ پوری شدت سے چیخی تھی۔ ہیلپ می پلیز! وہ جو کوئی بھی تھا اسے دھکا دے کر وہاں سے فوراً جا چکا تھا۔ بچاؤ ہمیں! پانی میں ہاتھ مارتے ہوئے وہ پھر سے چیخی تھی۔ وہ مکمل ڈوبنے کو تھی، پانی اس کی پیشانی تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی چیخ سے اس نے بخوبی سنی تھی۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ لان میں آیا تھا، پانی میں اٹھتے ببلز دے کر فوراً پانی میں کودا۔ اس کے ڈوبتے وجود کو وہ مضبوط بازو میں تھام گیا تھا۔ اتنی دیر میں اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ اسے پول سے لے کر وہ باہر آیا تھا، ایک سرد سی نظر آس پاس ڈالتے ہوئے اس کا چہرہ تپا رہا تھا۔ گیٹ اپ زارا، پلیز گیٹ اپ، آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف۔ اس کا سر سینے سے لگاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کتنا پریشان تھا وہ اس وقت۔ وہ اس کے ٹھنڈے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ انہیں آپس میں رگڑ رہا تھا۔ سر ہمیں ٹھنڈک! وہ اس کے ہاتھوں کو سختی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر بولی۔ اسے اپنے مضبوط بازو میں تھامے وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ٹھیک پیچھے کسی نے سوکھے پتوں پر پیر رکھا، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ ہم نے کسی کو دیکھا، وہ ہمیں دھکا دے کر۔ میں دیکھتا ہوں، اس بیڈ پر لٹاتے ہوئے ٹاول سے اس کے بالوں کو خشک کرتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس رکیں، کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھتے خوفزدہ سے بولی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی کلائی پر سرخ نشان دیکھ چکا تھا۔ یہ چوٹ کب آئی تھی؟ سر ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ کیسے چھوڑ سکتا ہوں آپ کو زارا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ اگر وہ مر جاتی تو؟ درخت کے پیچھے کھڑے دو سائے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ تو کیا مر جاتی؟ مجھے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں، سختی سے کہا گیا تھا۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہیں دیکھ چکا ہوتا۔ احمقوں کے جیسے مت سوچو۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر اسے بھڑک تک بھی لگی تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہیں زندہ زمین میں دفنا دے گا۔ نسوانی آواز تھی۔ دیکھتے ہیں، طنزیہ لہجہ تھا۔
دھیرے سے آنکھیں کھولتی ہوئی وہ اپنے پاس چیئر پر بیٹھا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا، آنکھوں میں ڈھیروں سرد پن تھا، بہت کچھ چل رہا تھا اس کے ذہن میں۔ سر، وہ دھیمے سے بولی، مگر اس سے زیادہ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی اس میں۔ وہ گھبراتے ہوئے ایک جانب دیکھ کر خاموش ہوئی۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اٹھا تھا، گلاس میں پانی بھرا، سائڈ ٹیبل سے دوائی اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، بغیر کوئی احتجاج کے وہ اس کے ہتھیلی سے ٹیبلٹ اٹھا کر پانی کے ساتھ کھا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ وہ چیئر پر بیٹھے ہی نرمی سے گویا ہوا، وہ لب پیچھے ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ وہ فائر پلیس میں آگ چلاتے ہوئے چیئر کھینچ کر پاس رکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ سہمی ہوئی اس کی ایک ایک بات جانچ رہی تھی، جس سے اس کی ہمدردیاں جھلک رہی تھیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے چیئر پر بٹھاتے ہوئے وہ اس پر کمفرٹر ڈال چکا تھا۔ شدید سردی میں حرارت کا احساس ہوتے ہوئے وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ بک شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے مناسب فاصلے پر صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ ٹینشن میں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ تعبیر نے اسے سنجیدگی سے گلاسز لگاتے ہوئے دیکھا۔ گلاسز میں وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ آج پھر وہ ہاتھ موڑ کر اس پر تھوڑی ٹکا چکا تھا۔ وہ مطالعہ میں مصروف ہوا تھا اور بغیر آنکھوں کو چپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی کشش کیسے ہو سکتی ہے کسی میں؟ مسلسل اسے دیکھتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ یہ شاید دوائی کا اثر تھا جو وہ سکون سے سو گئی تھی۔ سورج کی کرنیں تعبیر کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ آنکھوں پر ہاتھ دیتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ ٹیبل پر پڑا شاپنگ بیگ دیکھ کر وہ اسے اٹھا چکی تھی۔ اس میں اس کے لیے کپڑے تھے اور سکھ کا سانس لیتے ہوئے لائٹ پنک کلر کا سمپل سوٹ اٹھاتے ہوئے فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ بیٹا جوس لو، قصہ بیگم نے زونی کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا، جس پر وہ اوکتاہٹ کے ساتھ منہ بناتے ہوئے پکڑ چکی تھی۔ کشمالہ بیگم اس کے منہ کے ڈیزائن دیکھ کر مسکرائی تھی۔ حرب خاموشی سے بریڈ پر جیم لگا رہا تھا اور اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، جو کل سے اس کی ماں سے بے حد بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی۔ علیزے اور دائم فریش لگ رہے تھے۔ دونوں نے خوش دلی سے سب سے بات کی تھی۔ سالے ندیم کو لے کر تھوڑی پریشان تھی، اس لیے وہ زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ منور صاحب آغا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے گہری سوچ میں غرق ناشتہ کر رہے تھے۔ شیر، ناشتہ کرو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ مرجان، جو کپ سے پلیٹ کو خالی نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا، شہنشاہ صاحب کی بھاری آواز پر سر ہلاتے ہوئے کافی کا کپ اٹھا چکا تھا۔ آفرین بیگم نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا تھا، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر فوراً نظریں پھیر چکے تھے۔ بیٹھو بیٹا۔ آفرین بیگم نے مرجان کے پاس والی کرسی اس کے لیے کھینچی، جس پر وہ سہم گئی۔ پاگل لڑکی، ساتھ بیٹھنے سے اتنا گھبرا رہی ہے، میری محبتوں کو کیسے برداشت کرے گی؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ بیٹھی تھی زنیرہ نے سرد سے نگاہ دونوں پر ڈالی تھی۔ کشمالہ بیگم مسلسل زنیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ مرجان کے لیے کتنی پوزیسو ہے۔ وہ کبھی اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کرے گی۔ ڈیڈ، آج آسٹریلیا سے انویسٹرز آنے والے ہیں، آئی ہوپ آپ کو یاد ہوگا۔ تو مرجان میرا شیر دیکھ لے گا، شہنشاہ صاحب نے رعبدار لہجے میں کہا، جس پر کشمالہ نے شان کو گھورا تھا، جس کے تیور بدل گئے تھے۔ لیکن بریفنگ شان دے گا بابا صحیح، منور صاحب بول پڑے تھے۔ واقعی شیر ہے، کسی بھی پل گردن تک پہنچ جائے گا اور اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ تعبیر نے گھبراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر سوچا۔ ہر بیٹا کچھ بولو، آپ صبح سے چپ ہو۔ کشمالہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے چاچی جان، وہ اکڑ کر کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، جس پر زنیرہ نے ہنس کر ہوا میں مکھی اڑائی اور اسے کہا، اور اسے یہ کہاں فرق پڑتا تھا وہ منہ بنائے۔ قصہ بیگم نے پریشانی سے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا۔ وہ کل سے بے حد سنجیدہ اور خفا لگ رہا تھا۔ کافی کا ایک سوپ لیتے ہوئے وہ سنجیدگی سے تعبیر کو دے گیا تھا۔ خود کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ دھیرے سے کہتا ہوا وہ اسے بری طرح کھانسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پاس بیٹھی زنیرہ نے دونوں کو تیکھے نظروں سے دیکھا۔ وہ جلدی سے بریڈ کو اٹھا کر پلیٹ میں رکھ گئی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دائم اور ندیم بھی نکل چکے تھے اس کے ساتھ آفس کے لیے۔ بیٹا کل رات کہاں گئے تھے آپ؟ آفرین بیگم کے سوال پر وہ جوس کا گلاس رکھتے ہوئے گھبرا کر انہیں دیکھ گئی۔ ہم اپنے روم میں تھے، وہ مختصر سا بولی۔ کون ہم؟
سالے نے ہم پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ گڑبڑا گئی تھی، جبکہ زنیرہ چمچ پلیٹ میں پھینکتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ آفرین بیگم نے افسردگی سے بیٹی کو دیکھا۔ کشمالہ بیگم بھی زنیرہ کے پیچھے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں، میں نے پہلے بھی ایک بار پوچھا تھا، میرے بھائی تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ سالے نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہم آتے ہیں، وہ جلدی سے اٹھی۔ ارے بھابھی بیٹھے تو۔ سالے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور شرارت سے کہا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میری جان بچ جائے۔ ارے رہنے دو، کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ایک بات ہی تو پوچھی ہے، میرے بھائی کیسے لگتے ہیں بھابھی کو؟ دیکھو بتا ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی میں بولی۔ بس ٹھیک ہے؟ سالے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں ارے مت چھیڑو اسے۔ علی سے بری طرح ہنس پڑی۔ تعبیر کے چہرے کی ہوا اڑی۔ سالے مسکراتے ہوئے سر کو ہم دے گئے اور اٹھ کر کمرے میں آئی تھی۔ ان کی باتوں سے اسے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی جلدی نہیں ماما، میں اتنی جلدی ہار نہیں مان رہی۔ میں نے اسے بچپن سے چاہا ہے، زنیرہ نے دانت پیسے۔ لیکن میرا بچہ، اسے تو اپنی زارا مل گئی ہے نا، اور منور بتا رہے تھے آج وہ مری کے لیے نکل جائیں گے۔ کشمالہ بیگم کی باتوں نے جلتے پر تیل کا کام کیا۔ مگر کیوں؟ وہ شوق ہوئی۔ بیٹا آف کورس ہنی مون کے لیے، تم سے زیادہ چلاک تو وہ لڑکی نکلی، دیکھو کیسے اسے پھنسا لیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ہم بھی مری جا رہے ہیں۔ حرب اور آگ؟ کشمالہ بیگم کی بات پر وہ غصہ ہوئی۔ ہی از جسٹ اے فول۔ طنز سے اسے کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ افسوس کے ساتھ میری بیٹی، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی بہتر ہونے والا ہے، اور اتنی جلدی تو بالکل نہیں، وہ کندھے جھکا کر کہتی ہوئی مسکرائی تھی۔ پروجیکٹر آن کرتے ہوئے شان انویسٹرز کو بریفنگ دے رہا تھا۔ کانفرنس روم کے بیچوں بیچ ایک بڑی شیشے کی لگژری ٹیبل لگائی گئی تھی۔ انگلیوں میں پین گھماتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا، لیکن انویسٹرز زیادہ خوش نہیں لگ رہے تھے۔ شہنشاہ صاحب ہاتھ باندھے سرد نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ منور صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے شان کو بریفنگ دیتے دیکھ کر۔ سو our goal is just to export cheap material، ایک امریکی انویسٹر مسکراتے ہوئے پوچھ گیا، جس پر شان بریفنگ دیتے ہوئے رکا تھا۔ مرجان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ پین انگلیوں میں گھماتے ہوئے شان کو پریشانی کے گھونٹ بھرتے دیکھ گیا تھا۔ I don't think we can invest in this corporation۔ دوسرا انویسٹر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ منور صاحب نے پریشانی سے شان کو دیکھا جو ٹینشن سے ہلکان ہو رہا تھا۔ I would like to say something، وہ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ سب انویسٹرز اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ Safety is the first responsibility of our bridge corporation program. We can export cheap material, but it is against our legacy۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے پروجیکٹر آف کر چکا تھا۔ شان کوٹ درست کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ So what would you say about that، مسٹر مرجان کاظمی؟ انویسٹرز نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ We will use standard materials, not cheap materials۔ ہمارا پہلا مقصد سیفٹی ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ پین ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرایا۔ But how do we make a profit؟ انویسٹر نے پین اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ The two best companies in the world will easily invest in this project، and as far as profit is concerned، the name of Mr. Kazmi Corporation is at the top right now۔ Johnson profit will be more than you think۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ سبھی انویسٹر نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانتے تھے پوری دنیا میں اس کا سکہ چلتا ہے۔ اپنی سیٹ سے اٹھ کر تالیاں بجاتے ہوئے اسے سراہا۔ شان کڑوے گھونٹ بھرتا ہوا کانفرنس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ We will be very happy to be a part of this corporation۔ It is our good fortune that we are investing in this project with Marjan Kazmi، the best businessman in the world۔ وہ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے منور صاحب کو دیکھ گیا تھا، جو حالی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔
سبھی انویسٹرز نے پروجیکٹ کے آفیشیل پیپرز پر سائن کر کے ڈیل پکی کی تھی۔ یہ یقیناً کاظمی کارپوریشن کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ تعبیر جو دروازہ کھلنے کی تاڑ میں تھی آہٹ پر فوراً آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ گیا تھا، کتنا ڈرامہ کرتی تھی وہ۔ بیڈ کے نیچے سے بیگ نکالتے ہوئے وہ اس کے کپڑے اٹھا کر اس میں ڈال چکا تھا۔ تعبیر نے کوشن سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا جو اسے بغیر کچھ بولے اس کی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ بیگ اٹھا کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچتے ہوئے وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اٹھا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، اگر کچھ اور لینا ہے تو مجھے بتا دو، ہم آدھے گھنٹے میں نکل رہے ہیں۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ لہجہ تھا یا سلگتی ہوئی آگ؟ وہ یکدم اس کے ساتھ سخت لہجے پر اچھل پڑی تھی خوف سے۔ وہ علیزہ ابھی بتا رہی تھی آپ ہمیں لے کر، وہ بولتے ہوئے رہ گئی تھی۔ دوپٹے کا کونا پکڑ کر انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ 3 بار حلق ترک کر گئی تھی۔ لے کر کیا؟ وہ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی، اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ ہمیں لے کر، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی کنفیوز ہو کر اسے دیکھ گئی۔ آپ کو لے کر بھاگ رہا ہوں، رائٹ؟ اس کی کلائی نرمی سے تھامتے ہوئے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ نہیں بھاگنا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر دل پر رکھتے ہوئے وہ اس کی تھوڑی اٹھا کر اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کے دل کی تیز دھڑکن محسوس کرتی ہوئی تعبیر کی گھنی پلکوں نے جھرجھری لی۔ تعبیر کی تیز دھڑکن وہ محسوس کرتے ہوئے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ کیا تھا۔ اچھا تو بھاگ جانا چاہتی ہو؟ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کی جان لینے کے قریب تھا۔ ہمیں جانے دے پلیز، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اسے سینے میں بھیجے وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کے پرفیوم کے ہلکے مسحور کر دینے والی مہک وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی شرٹ کو مٹھی میں دبا گئی۔ تعبیر جلدی سے اس سے الگ ہوئی۔ جب ٹھک کی آواز سنی وہ بدمزہ ہو کر اسے دیکھ گیا۔ آپ دونوں چل رہے ہیں یا ہم خود چلے جائیں؟ علیزہ نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کبرڈ سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تعبیر نے دوپٹے سے پیشانی پر پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ہم ریڈی ہیں، اور کتنی دیر لگے گی؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تعبیر نے گھبراتے ہوئے بیگ اٹھایا تھا، اسے کیا پتہ تھا وہ سڑیل کتنی دیر فریش ہونے میں لگاتا ہے۔ اچھا چلیں بھائی، آ جائیں گے، علیزہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں ہم آتے ہیں، وہ مسکرا کر ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ وہ صرف مرجان کے ساتھ کمفرٹیبل تھی، پورے گھر والے اس کے لیے اجنبی تھے۔ اوکے یار، علیزہ خفکی سے کہتے ہوئے لان کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں زنیرہ اور حرب پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تم کون سے کھیل کھیلنا چاہتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری مائنڈ گیمز نہیں کھیلوں گا، حرب نے کانوں میں ہینڈ فری ڈالتے ہوئے اکڑ کر کہا۔ تم واقعی سوچتے ہو میں ہمارے سویٹ ہنی مون کے لیے جا رہی ہوں؟ کتنی سستی سوچ ہے نا یہ تمہاری کون لڑکی تم جیسے لڑکے کے ساتھ وہاں جانا چاہے گی؟ کون سی ایسی لڑکی ہے؟ سو کالڈ مڈل کلاس فیشن لیس۔ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ حرب فون مٹھی میں دبائے غصے سے کار کی طرف مڑا، جب وہ غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ کر میرے ساتھ جا رہے کہ وہاں تم مجھے امپریس کر لو گے اور میں اس رشتے سے راضی ہو جاؤں گی؟ یو نو وٹ، تمہاری اس چھوٹی سوچ پر نا مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ جانتی ہوں میں یہ کیوں کیا، صرف اپنی موم کی خاطر، کیونکہ انہوں نے چاچی جان سے وعدہ کیا تھا، اور تم سوچتی ہو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے؟ تم سے نکاح کرنے سے بہتر تو میں کسی لوہے لنگڑے سے شادی کر لیتی، ایٹ لیسٹ یہ شکل تو دیکھنے سے بچ جاتی جو ہر وقت مجھے پچھتاوا یاد دلاتی ہے کہ میں نے کیا کھو دیا اور پایا بھی تو کیا۔ اپنی حد میں رہو ورنہ میں اپنی حدیں پار کر دوں گا، اور لڑکیوں پر ہاتھ اٹھانا میری فطرت میں نہیں ہے۔ جتنا جلدی اپنی اس چھوٹی سوچ کو بدل دو گی اتنا بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔
مجھے اس فضول رشتے میں رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے خربشہ، مجھے طلاق دے کر میری جان چھوڑ دو، بدتمیزی سے کہتی ہوئی وہ اسے بے حد غصہ دلا گئی تھی، مگر علیزے اور دائم کو دیکھ کر وہ مٹھی بیچے سارا غصہ ضبط کر گیا تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، وہ دھیرے سے کہتی ہوئی حرب کو دیکھ گئی تھی۔ مرجان تعبیر کے ساتھ کچھ ہی دیر بعد لان میں آیا تھا۔ کافی سردی پڑ رہی تھی۔ بلیک کوٹ تعبیر کے کندھوں پر ڈالتا ہوا وہ گارڈز کو بیگ کار میں رکھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ تعبیر نے اس کے کوٹ کو ٹھیک سے خود کو چھپایا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کتنی نازک لڑکی ہے وہ۔ شہنشاہ صاحب نے سب کو ڈھیروں دواؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ علیزے دائم کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سو گئی تھی، جبکہ زنیرہ کانوں میں ہینڈ فری ڈالے میوزک لگا کر بیٹھی تھی۔ حرب سنجیدگی سے ونڈو سے باہر سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ تعبیر کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے کب وہ نیند میں اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا بوندی شروع ہو گئی تھی۔ مرجان محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ دور رہ کر نہ کرو بات، قریب آ جاؤ، یاد رہ جائے گی یہ رات، قریب آ جاؤ۔ ایک مدت سے تمنا تھی تمہیں چھونے کی، آج بس میرے نہیں جذبات، قریب آ جاؤ۔ سرد جھونکوں سے بھڑکتے ہیں بدن میں شعلے، جان لے لے گی یہ برسات، قریب آ جاؤ۔ اس قدر ہم سے جھجکنے کی ضرورت کیا ہے، زندگی بھر کا ہے اب ساتھ، قریب آ جاؤ۔ وہ مری کے ایک لگژری ہوٹل میں رکے تھے۔ علیزے بیگ نکالتے ہوئے دائم کے پیر پر مار گئی تھی۔ وہ انہیں سکیڑتا ہوا اسے گھوری سے نواز کیا، جس پر وہ ہونٹوں سے سوری کا نوٹس بورڈ بناتی ہوئی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ زنیرہ اپنا بیگ لیتے ہوئے خرب سے آگے ہی چل دی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ گیا تھا۔ بہت بے فکر لڑکی تھی وہ، اور شاید خود غرض بھی۔ ہائے! تعبیر نے نیند میں آدھی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا جو کسی لڑکی سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ وہ منہ بناتی ہوئی کار سے اتری تھی۔ آئی انڈرسٹینڈ سر۔ اوہ، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے تعبیر کی طرف دیکھ گئی، جس پر تعبیر نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے مرجان کی جانب دیکھا تھا۔ نینا، میٹ مائی وائف۔ وہ لڑکی پہلے بے حد حیران ہوئی تھی مرجان کی بات پر۔ اوہ آئی سی۔ وہ فراغ دلی سے تعبیر کی طرف ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ میں مرجان کی پرسنل سیکریٹری ہوں۔ وی آر کوآپریٹنگ ٹوگیدر۔ وہ خود کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بولی، جس پر تعبیر اندر سے جل بن گئی تھی۔ لیٹس گو سر۔ وہ مرجان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ سنجیدگی سے ہاں میں سر کو ہمبش دیتے ہوئے تعبیر کی طرف دیکھ کر بولا، ارجنٹ کام ہے علیزے کے ساتھ رہنا، اکیلی کہیں مت جانا، میں صبح تک آ جاؤں گا۔ نہیں۔ اس کے صاف انکار پر مرجان چونکا۔ ہم یہاں اکیلے نہیں رہیں گے، اور اگر ہمیں اکیلا ہی چھوڑنا تھا تو ساتھ لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ یہ کام صبح بھی کر سکتے ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ریسٹ کرنا ہے۔ اوہ اوکے، انجوائے یور ایوننگ۔ نینا پھیکے لہجے میں کہتی ہوئی مرجان کو اس کے ساتھ چھوڑ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی تعبیر نے مرجان کو حفکی سے دیکھ کر بیگ اٹھایا اور علیزے کے پیچھے چلی گئی۔ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ڈرپوک لڑکی میں؟ مرجان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ کر چل دیا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے وہ غصہ کریں گے۔ علیزے کا دوپٹہ پکڑتی ہوئی وہ بچپنے سے بولی، جس پر وہ خس پڑی تھی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری مرضی، تم اسے جانے دو یا نہیں، اور ہم یہاں گھومنے آئے ہیں، کب تک بھیگی بلی بنی رہو گی لڑکی؟ مضبوط بنو اور روب چلاؤ میری طرح۔ مگر ہماری آواز تک نہیں نکلتی۔ وہ مرجان کو دیکھتے ہوئے لب بھیج گئی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کیسے گزارا کرنے والی تھی وہ۔ میں معذرت خواہ ہوں دادا سائیں، اچانک سے سب کینسل کرنا پڑا، لیکن میرا یہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ ولیمے کی تقریب ہمارے آنے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں دادا سائیں۔ ٹھیک ہے شیر، میں مانتا ہوں کوئی ضروری کام ہوگا۔ شہنشاہ صاحب کال ڈسکنیکٹ کر چکے تھے، جبکہ مرجان آس پاس دیکھتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سر، کاؤنٹر پر کھڑے مینیجر نے اسے دیکھ کر اظہار کیا تھا حیرت کا۔ کیا سب ریڈی ہے؟ مینیجر کو دیکھتے ہوئے اس سے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سنجیدگی سے بیگ لیتے ہوئے وہ لفٹ کی طرف بڑھا تھا۔ اس بیگ میں کیا ہوگا اور اتنا لیٹ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سوچوں میں
الجھی تھی جب ایک ویٹر اس سے ٹکرایا۔ سوری میم، ریئلی سوری، غلطی سے ہو گیا۔ ویٹر جلدی سے فرش پر بکھرا سامان اٹھانے لگا۔ تبھی نے غور سے اس کے سامان کا جائزہ لیا تھا۔ وہ پسٹل پر نیپکن رکھتے ہوئے پلیٹ کے اوپر دوسری پلیٹ رکھتے ہوئے فوراً وہاں سے غائب ہوا تھا۔ پسٹل دیکھ کر تعبیر کو ٹھنڈے پسینے چھوٹے۔ دل کی سن کر وہ خوفزدہ ہو کر واپس اپنے روم میں آئی تھی۔ وہ ڈارک بلیک پینٹ پر ہی بلیک ہوڈ پہنے، ہاتھوں پر لیدر کے بلیک گلوز پہنے، شوز کے لیس باندھ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سہمی ہوئی پوچھ بیٹھی تھی۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا پرومس کریں آپ یہاں سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہمیں آپ کو کچھ بتانا تھا۔ بولے، میں سن رہا ہوں۔ اس کے نرم لہجے پر وہ اور پریشان ہوئی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ اس کا دل گھبرا رہا ہے، مگر کہنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ کچھ نہیں، ہمیں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تعبیر کے پیشانی پر لب رکھتے ہوئے وہ بولا اور سنجیدگی سے کہہ کر جا چکا تھا۔ اللہ پاک پلیز کچھ غلط نہ ہو۔ وہ سوچتے ہوئے دروازے کو خالی نظروں سے دیکھ گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے نیوز چینل لگایا تھا۔ ریموٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مری میں طوفانی بارش اور آندھی کی پیش گوئی اور شدید برف باری کا امکان، وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ سنتے ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ ٹینشن سے ریموٹ پر گرفت سخت کرتے ہوئے لب بھیج کر اس کی سلامتی کی دعا کر گئی تھی۔ دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہ حیران اور خوف سے اپنی جگہ جم گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل پڑی تھی، ہلکی برف باری ہو رہی تھی، موسم بے حد خوشگوار تھا۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے روڈ پر چل رہا تھا۔ ایک بلیک کلر کی کار کچھ فاصلے پر کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ موبائل پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے سرعت سے دائیں بائیں دیکھ گیا تھا۔ کیوں بے، کون ہے تو؟ کیا کر رہا ہے یہاں؟ کار کا خود ڈالتے ہوئے ایک دبلا آدمی اس کا راستہ روکتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں غصہ دلا گیا اسے۔ تجھے تو؟ وہ اس کے ہونٹ کے گریبان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر دانت پیستے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کا بازو موڑ گیا تھا۔ کرچ! وہ بازو پکڑتے ہوئے روڈ پر گرا، جبکہ دوسرا آدمی کار سے نکلتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، جبکہ سامنے روڈ پر پڑے اپنے ساتھی کی لوٹی ہوئی حالت دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ کون سی ہڈی جڑوانا چاہو گے؟ وہ مٹھی بھیجتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر سرعت سے بولا، اے شاڑے، زیادہ شان پتی نہیں، کون ہے تو؟ بول! وہ چاقو نکالتے ہوئے اسے دکھا کر بولا، بول کون ہے تو؟ چاقو اٹھائے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، ڈیمن! اس کا نام سن کر آدمی کے قدم سڑک پر جم گئے۔ وہ چاقو پھینکتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے بھاگنے کی سوچ میں اپنے ہی ساتھی پر چڑھتے ہوئے نیچے گرا۔ اتنا خوف طنز کرتے ہوئے وہ اسے بالوں سے پکڑ چکا تھا۔ بولو، کہاں کہاں پلان کرنے والے تھے؟ دونوں کے چہروں کا رنگ اڑا تھا اس کی بات سن کر۔ بولو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کراہت لہجے میں کہتا ہوا وہ دونوں کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ معاف کر دو، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں پیسے دیے گئے تھے، ہمیں کسی جگہ بلاسٹ کا آرڈر نہیں ملا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کس نے دیا آرڈر؟ بولو۔ نام نہیں پتا، اس نے منہ ڈھکا ہوا تھا، 6 فٹ کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، فیروزہ پہنا تھا اس نے۔ وہ سنجیدگی سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بیٹا، آپ بھی وہی کہوں گا، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اس شخص کے ساتھ پچھلی ملاقات یاد کرتے ہوئے گڑبڑا گئی تھی جب وہ ریسٹورنٹ میں اس سے ملنے آیا تھا۔ میں کہتا تھا نا وہ ایک گینگسٹر ہے، دیکھو ثبوت کے ساتھ آیا ہوں، کتنی بے دردی اور بے رحمی سے اس نے شہوار کو مارا، دیکھو۔ فلیش ڈرائیور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے الحمدللہ مصنوعی آنسو بہا گیا تھا۔ وہ لب بھیجتی ہوئی کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسے فلیش ڈرائیو لے چکی تھی۔ لیپ ٹاپ میں فلیش ڈرائیو لگاتے ہوئے وہ سہمی ہوئی نظروں سے الحمدللہ کو دیکھ گئی تھی، جو شہوار کا پرانے بزنس پارٹنرز اور فیملی فرینڈز میں سے ایک تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو چلی تھی۔ وہ صفحے پر برجمان تھی۔ تعبیر نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ منہ پر دیے۔ گولی چلنے کی آواز تھی۔ شہوار ساکت ہو گیا تھا۔ تعبیر کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بہہ گئی تھی۔ دبی ہوئی چیخ اس کے حلق میں ہی ختم ہوئی تھی۔ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولنے لائق نہیں رہی تھی۔ میں سچ کہتا تھا نا بیٹا، وہ ایک گینگسٹر ہے، اس ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں میری بات تب سن لینی چاہیے تھی جب اس نے تمہیں اغوا کر کے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ تم نے دیکھا تھا نا وہ کس حد تک گر سکتا ہے۔ کاش تم نے میری بات مان کر پہلے ہی اس کا ڈیٹا مجھے ٹرانسفر کر دیا ہوتا۔
الحمد رانی نے مسکرا کر اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مرجان کاظمی کے لیے بے حد خوف۔ اب بھی وقت ہے بیٹا، اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ میں تمہارا انکل ہوں نا، میں شہوار کو انصاف دلوا سکتا ہوں۔ میری رائے پر غور کرنا ضرور۔ الحمد رانی کہہ کر فوراً فون پر میسج پڑھتا ہوا اٹھ کر وہاں سے نکلا، کیونکہ اسے اس کے آدمی نے مرجان کے آنے کی خبر دی تھی۔ وہ فلیش ڈرائیو لیپ ٹاپ میں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس نے ڈیڈ کو مار دیا، خونی ہے وہ۔ سسکیو کو دباتے ہوئے وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ نکل جانا چاہتی تھی اس قیدی سے۔ ڈیڈ، وہ روتے ہوئے ہوٹل سے باہر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ملک شہوار کا چہرہ تھا، جو اسے بے حد پیار کرتا تھا، مگر کسی لالچ کی غرض سے جس بات سے وہ بے خبر تھی۔ زہرا، وہ اس سے کچھ قدموں کے فاصلے پر رکا تھا۔ وہ نظروں میں ڈھیروں بے چینی اور خوف سموئے اس کی طرف دیکھ گئی تھی، جبکہ اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ، سرخ سوجی آنکھیں دیکھ کر مرجان کاظمی کے دل نے دھڑکنا بند کیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ چیختی ہوئی اس سے دور ہٹی۔ خونی ہو تم، ایک گینگسٹر، دور رہو مجھ سے مرجان کاظمی۔ بے حد نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہارے نام سے، تمہارے وجود سے، تم سے جڑی ایک ایک بات سے نفرت کرتی ہوں۔ محبت کرتے تھے نا تم مجھ سے؟ کبھی نہیں ملوں گی میں تمہیں، کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ وہ آپ کے ڈیڈ نہیں تھے زہرا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہوتی ہوئی ہر قدم کے ساتھ اس سے دور ہو رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اور کتنے جھوٹ بولو گے مجھ سے؟ کاش، وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہوئی اسے بے حد تکلیف دے رہی تھی، کاش تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ وہ شخص جو پوری دنیا کے سامنے ایک بے حس اور پتھر دل کا مالک تھا، آج چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا۔ آج وہ اپنے دل کے سارے غم آنسوں میں بہا دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے اس کے رخسار پر گرا تھا، آج وہ رلا چکی تھی اسے۔ زہرا، وہ اس کے پیچھے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر تھاڑا مدھم سی چیخ نکلی، بلکہ ایک سسکی سی اس کے حلق سے عطا ہوئی۔ وہ چھوٹا سا خون میں لت پت وجود اس کی آنکھوں کے سامنے سڑک پر گرا تھا۔ وہ صدمے سے نڈھال گھٹنوں پر ڈھہ گیا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی چاہ چکی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑ گئی تھی۔ آس پاس سے لوگ سڑک پر جمع ہوئے، ہر بر دائیں بھی شور سن کر سڑک پر نکل آئے تھے۔ سامنے کا دل دہلا دینے والا منظر انہیں ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس کے لمبے بال خون سے بھرے ہوئے تھے، اس کی پیشانی تک خون بہہ نکلا تھا، جبکہ وہ کسی دیوانے کی طرح خالی نظروں سے بغیر کوئی حرکت کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرب تیزی سے مرجان تک آیا تھا اور اسے زمین سے اٹھایا تھا۔ وہ کسی زندہ لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کیا موڑ لیا تھا اس کی زندگی نے؟ دائم اور حرب نے اسے سنبھال کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا، جبکہ لوگ پہلے ہی ہاسپٹل فون کر کے ایمبولینس بلا چکے تھے۔ بھائی سنبھالیں خود کو، حرب نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کے پاس لے کر چلو، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ چیئرز، گلاس آپس میں ملاتے ہوئے سب کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، کیا وہ مرجان کاظمی تھا؟ تم نے چہرہ دیکھا تھا اس کا؟ افسوس، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ محبت مسٹر کپور، محبت نے بڑے بڑے لوگوں کو دیوانہ کیا ہے، وہ تو پھر بھی ہماری طرح ایک انسان ہی ہے۔ اگر وہ مر گئی تو؟ مسٹر کپور نے بھنویں چکا کر پوچھا۔ تو سمجھو مرجان کاظمی کا نام اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، مسٹر رائے نے کہکا لگایا۔ لیکن اگر وہ بچ گئی تو تم دونوں کو اس زخمی شیر سے کون بچائے گا؟ الحمد رانی نے دونوں کو ڈرایا۔ وہ بچے گی تب نا، یہ عشق بڑا کم بخت ہوتا ہے، محبوب مر جائے تو عاشق کو درد کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، در کی۔ مرجان بھائی کو ہوش آ گیا؟ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر دائم نے جلدی سے سب کو بلایا تھا۔ شہنشاہ صاحب، جو ہاتھ میں تسبیح لیے کب سے دعا کر رہے تھے، جلدی سے اٹھ کر اس کے بیڈ تک آئے تھے۔ زہرا،